کل عرض کیا کہ نماز جماعت مؤمنین کے آپس میں رابطے اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم سب نماز با جماعت کا اہتمام کریں اور جماعت میں شرکت کا اہتمام کریں تو اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بہترین مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ جو شخص بغیر عذر کے مؤمنین کے ہمراہ مسجد میں نماز ادا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا ثواب بہت کم ہو جاتا ہے۔ مؤمنین کی جماعت کی اہمیت ہوتی ہے۔ جہاں مؤمنین جمع ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس اجتماع تک پہنچا دیں، خود کو اس میں پہنچا دیں، وہاں شامل کر دیں۔ اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ خدا کی نظر میں اجتماع کی اہمیت ہوتی ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں اجتماعی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ جب آپ انفرادی دعا کریں اس کی دعا دے سکتے ہیں۔ اہمیت ہوتی ہے۔ خدا بھی اجتماع میں رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو جو شخص اس اجتماع کی پرواہ نہیں کرتا، وہ میں گھر میں پڑھوں گا، ادھر کون جاتا ہے، وہاں فلاں بیٹھا ہے، فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے، فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے، میں نہیں پڑھتا۔ بہانے ہزار ان کے دلوں میں ہوتے ہیں، بہانے ہزار کہ ہمیں امام جماعت کی 7 پشتوں کا علم نہیں ہے، لہذا ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اب وہ شجرہ ڈھونڈ لیتے ہیں جنہیں اپنا شجرہ نہیں معلوم۔ یہ کیا ہے، شیطان نے ان کے ذہنوں میں باتیں ڈال دی۔ کچھ لوگ بعض لوگوں کو مساجد، نماز جماعت وغیرہ سے روکنے کے لیے ایسی باتیں بتا دی ہیں کہ جب تک امام جماعت کی 7 پشتوں کا پتہ نہ ہو آپ نماز جماعت نہیں پڑھ سکتے۔ کس قدر سخت بنا کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں، لوگ بھی آرام سے باور کر لیتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں نہ کرنے والی چیزوں میں جلدی باور کر لیتے ہیں، چونکہ نہیں کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے دل کی بات ہوتی ہے۔ یار کوئی بہانہ ہو کہ ہم نماز جماعت پہ نہ جائیں تو نہیں جاتے، یا چھوٹے چھوٹے بہانوں پہ نہیں آتے۔ آج پاؤں میں درد ہے، آج سر میں درد ہے، آج چھوٹے چھوٹے بہانے ہیں، سر میں درد، نماز جماعت پڑھنے میں کیا، زیادہ شدید درد ہو کم فرادہ پڑھ کے بھی آپ جائیں، مسجد میں آ جائیں۔ تو جو شخص اسلامی اجتماع کو، مسجد میں نماز جماعت کو اہمیت دیے بغیر، مومنین کی جماعت کو اہمیت دیے بغیر خود فرادہ پڑھ جائے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ خداوند اس نماز قبول نہیں کرتا۔ نماز صحیح ہے، نماز ادا ہو جائے گی، لیکن خداوند کہتے ہیں اس نماز کو تھوڑی دیر رکھو، میں یہ نماز پسند نہیں ہے۔ خداوند اس نماز کو پسند نہیں کرتا، ثواب کم ہو جاتا ہے۔ جو گھر میں نماز پڑھتا ہو، جماعت میں شریک نہیں ہوتا، یہ تمام معصومین کے اقوال ہے۔ جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہو، گھر میں نماز پڑھتے ہیں، وہ جماعت میں نہیں آتا، اور مومنین کے اجتماعی امور میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ کہتے مجھے کیا ہے، 20 دھماکے ہو جائیں مجھے کیا ہے۔ اجتماع کی فکر نہیں ہے، صرف اپنی ذاتی فکر ہے۔ جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی امور کی فکر نہ کرتا ہو اور جماعت میں شرکت نہیں کرتا، ایسے شخص کی عدالت ساقط ہے۔ یعنی فرمایا کہ اسے عادل نہ کہیں، آپ لوگ اسے عادل نہ کہیں، بلکہ اس کی عدالت ختم ہے، اور اس سے اجتناب ضروری ہے۔ ایسے شخص سے دوری اختیار کریں۔ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے دوستوں میں دیکھیں کہ اسلامی اجتماعات کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ مجھے اصل اجتماعی امور، جس اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے کیا ہے، کام نہیں کرتے، کچھ بھی اجتماعی امور میں کام نہیں، مداخلہ مشارکت نہیں کرتے ہیں۔ وہ مجالس ہیں تو محافل ہیں تو نمازیں ہیں تو اسی طرح دوسرے اجتماعی امور جن میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں تاکہ اسلامی کوئی کام آگے بڑھے، کوئی اسلامی برنامہ، وہاں شرکت ضروری ہوتی ہے، شرکت نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اس کی عدالت ساقط ہے، اسے عادل نہ سمجھو اور اس سے دوری اختیار، یعنی اس سے دوستی نہ کرو۔ ابھی آپ ہیں اور آپ کی دوستی، ابھی آپ سب اپنے اپنے دوستوں کے بارے میں
ایسے شخص کو دوست بناتے کیوں ہیں جسے آپ کے دین کی، آپ کے ایمان کی فکر نہیں ہے، جو کوشش کرتا ہے کہ آپ بھی نہ جائیں نماز پہ؟ ایسے دوستوں سے دوری اختیار کریں، انہیں دوست نہ بنائیں، یا انہیں اپنے ساتھ کھینچیں، اگر نہیں کھینچ سکتے آپ کم از کم کھنچ کر اس کے ساتھ نہ جائیں۔ تو لہذا خداوند جو ہے اہل بیت ایسے شخص کی عدالت ثابت ہے، لہذا جماعت کی اہمیت ادھر ہے۔ ہر جب اذان سنو تو جلدی ہو نماز کے لیے، جلدی سے آمادہ ہو جائیں، جلدی سے نماز کے لیے پہنچو، اگرچہ سانس کیوں نہ پھولنے لگے۔ اس حد تک جب اذان سنو تو جلدی سے نماز کے لیے پہنچو، اس حد تک اہل بیت نے ہمیں بتایا کہ اتنی تیزی سے آ جاؤ، اگر وقت کم ہو، وقت نہ ہو تو کہ سانس پھولے تو پھولے لیکن پہنچو اجتماع میں، ضروری ہے، دوڑ کے آ جائیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے پاس ٹائم کم ہے، اذان شروع ہو چکی ہے یا اذان ختم ہونے والی ہے، آپ کو جلدی کرنا ہوتا ہے، پھر بھی آرام سے آ رہے ہیں کہ 2-3 رکعتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہ ایک شیعہ کی شان نہیں ہے، یہ ایک مومن واقعی کی شان نہیں ہے، یہ ایک جوان مومن کی شان نہیں ہے، یہ مہدوی جوانوں کی شان کے خلاف ہے، یہ حسینی نوجوانوں کی شان کے خلاف ہے، یہ عزاداروں کے لیے ناشائستہ ہے۔ جو شخص عزادار ہے اس کی عزاداری اگر اس قسم کی ہے کہ وہ نماز میں شرکت نہیں کرتا، اسلامی اجتماعات کی فکر نہیں، اس کی عزاداری بے عزاداری اہل بیت قبول نہیں فرمایا، خداوند قبول نہیں کرتا، شان کے خلاف۔ لہذا فرمایا جتنی جلدی ہو سکے اور اصل ادب یہ ہے کہ وقت سے پہلے نماز کا اہتمام کرے اور شائستہ پروقار طریقے سے، ہمیں کہا کہ اپنے گھر میں وضو کر کے پروقار طریقے سے، اچھے لباس پہن کر، مرتب ہو کر، پروقار طریقے سے، باعظمت طریقے سے اپنے گھر سے پیدل چلے، آرام سے، تاکہ مسجد پہنچے۔ یہ آداب نماز جماعت ہے۔ اپنے گھر سے آئیں، کنگھی کر کے، بالٹی کر کے، کپڑے سیٹ کر کے، خوشبو لگا کے، سب کچھ کر کے پروقار طریقے سے آئیں کہ لوگ جان جائیں کہ آپ نماز پہ جا رہے ہیں، لوگ جانیں کہ آپ نماز پہ۔ یہ خود ایک تبلیغ ہے کہ آپ گھر سے مسجد تک آ جاتے ہو ٹھیک ٹائم پہ، پروقار طریقے سے۔ لیکن کبھی دیر ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں سانس پھولے تو پھولے، آپ پہنچیں۔ اس حد تک نماز میں جلدی کرنے کی جو ہے ہمارے ذمہ لگا دی گئی، اہل بیت تاکید کیے اس حد تک۔ ہر گروہ کا امام جماعت خدا کی بارگاہ میں اس گروہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ نماز جماعت کے سلسلے میں ہر گروہ کا امام جماعت اس گروہ کا نمائندہ ہے خدا کی بارگاہ میں۔ تو لہذا نماز جماعت کی امامت کے لیے ایسے شخص کو منتخب کرو، یہ حدیث میں آیا، ایسے شخص کو، یعنی اپنا امام جماعت ایسے شخص کو بناؤ جو تم میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہو، تاکہ چونکہ تمہارا نمائندہ ہے، بہتر نمائندہ، وہ تمہاری طرف سے خداوند متعال کی طرف جو ہے نمائندگی کرے گا، وہ دعا کرے گا، آپ آمین کہیں گے، وہ امام ہے، آپ مأموم ہیں، آپ اس کی اتباع میں نماز پڑھیں گے۔ تو ایسے شخص کو آگے بھیجیں جو آبرومند ہو خدا کی نظر میں۔ لہذا بہترین امام جماعت جو آپ کے شہر میں آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھیں اور اس سے اپنا امام جماعت کرا دیں۔ صف اول میں نماز ادا کرنا راہ خدا میں جہاد کرنے کی مانند ہے۔ نماز جماعت کی اہمیت، پہلی صف میں نماز جماعت کی پہلی صف میں نماز ادا کرنا راہ خدا میں جہاد کی مانند ہے۔ کوشش کریں اگر جگہ ہو تو خود کو پہلی صف میں پہنچا دیں، بشرطے کہ آپ کی نماز درست ہو، آپ کو خود آپ کی نماز کے بارے میں شک نہ ہو۔
لیکن یہ ادب اپنی جگہ ہے، نماز جماعت کی پہلی صف میں آنا اور وہ بھی دائیں طرف کو بیٹھنا اور نماز ادا کرنا۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہیں، متدین افراد ہیں اور ایسی بڑی سفید مؤمنین ہیں جن کا حق بنتا ہے کہ آگے جائیں، آپ اگر انہیں آگے کریں تاکہ وہ پہلی صف میں آ جائیں تو خداوند آپ کو اس کا بھی اجر عنایت فرمائے گا۔ اگر جگہ ہو کوئی نہ ہو تو آپ خود جائیں پہلی صف میں، جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے آپ کو۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔